السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کا قیامت کی نشانیاں سیریز کی آج کی قسط میں۔ تو دوستوں، جیسا کہ پچھلی قسط میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت سے پہلے گریٹ اسرائیل کا قیام ہوگا۔ تو آج جانتے ہیں کہ گریٹ اسرائیل کیا ہے اور یہودی گریٹ اسرائیل کو کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں، جو حضرات ہمارے چینل پر نیو ہیں، جنہوں نے ہماری قیامت کی نشانیاں سیریز نہیں دیکھی، تو وہ ابھی جائیں ہمارے چینل پر اور قیامت کی نشانیاں سیریز کی تمام اقساط کو دیکھیں تاکہ انہیں قیامت کی تمام نشانیاں ترتیب کے ساتھ سمجھ میں آ سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، گریٹر اسرائیل کا شیطانی منصوبہ 4 نکاتی ایجنڈے پر قائم ہے، جس پر یہودیوں اور قدامت پسند مسیحیوں کا کامل اتفاق ہے، جس کی تکمیل کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تلے ہیں۔ اس کے 4 مراحل کی ترتیب میں اول سب سے خوفناک اور بڑی جنگ، دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے 2 اہم مقدس ترین مقامات کا انہدام، تیسرے نمبر پر معبد کی تعمیر اور چوتھے نمبر پر حضرت داؤد کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر تھرون آف ڈیوڈ کو نو تعمیر شدہ معبد میں رکھا جانا ہے۔ پروٹوکول آف زایان 1897 عیسوی میں بنے تھے اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار ہوا تھا۔ اس نقشے میں ایک سانپ ان تمام علاقوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ دنیا بھر میں کل 1.5 کروڑ یہودی ہیں، جس میں سے صرف 35 لاکھ وہاں آئے ہیں۔ انہوں نے تمام یہودیوں کو اسرائیل لا کر آباد کرنا ہے، اس کے لیے انہیں جگہ چاہیے۔ واقعات کی ترتیب کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے قیامت صغریٰ، ارمجیڈون یا بہت بڑی اور خوفناک جنگ کہا جاتا ہے۔ عام فہم الفاظ میں شاید اسے تیسری عالمی جنگ کہا جا سکتا ہے، جس کا میدان جنگ اسرائیل میں مجیدو نام کی ایک پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے۔ مسیحی اور یہودی بائبل کی کتاب مکاشفات سے اس قیامت صغریٰ کہلانے والی جنگ کی سند لاتے ہیں، جس کے بعد گریٹر اسرائیل یا وسیع تر اسرائیل کا مرحلہ آئے گا۔ مسجد اقصی اور کعبۃ الصخرہ کا انہدام کرنے کا ملعون منصوبہ زیر غور ہے۔ صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ کعبۃ الصخرہ وہ سنہری گنبد والی عمارت ہے جو اکثر تصاویر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دونوں مقدس مقامات یروشلم میں ایک پہاڑی پر واقع ہیں۔ اس پہاڑی کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ یا معبد کی پہاڑی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ محترم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر یا مسجد، جسے یہودی معبد کہتے ہیں، اس پہاڑی پر تعمیر فرمایا تھا۔ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر بیت المقدس سے ہی سدرۃ المنتہا کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا براق جس چٹان سے آسمانوں کی جانب روانہ ہوا تھا، عبد المالک بن مروان نے اس چٹان پر ایک گنبد بنوایا جسے کعبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ اردن کے شاہ حسین مرحوم نے اس گنبد پر سونے کی چادر چڑھائی تھی، جس کا وزن لگ بھگ 35 ٹن بتایا جاتا ہے، اور یہودیوں نے یہ حرزہ سرائی کی تھی کہ یہ سونا ایک دن ہمیں نئے معبد کے لیے کام آئے گا۔ یہ وہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے جس کے نام پر صلیبی جنگجو ٹیمپل نائٹ کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی حضرت سلیمان کی پہاڑی کی حفاظت کے لیے لڑنے والا سالار۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں کا یہ مقدس جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ کعبۃ الصخرہ کے ساتھ مسجد عمر تھی، وہاں مسجد اقصی ہے۔ مسلمانوں کی لا علمی کا عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ انہیں کعبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی میں فرق کا بھی علم نہیں۔ عمومی طور پر سنہری گنبد والی عمارت کو ہی مسجد اقصی تصور کر لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ ہیں کہ گزشتہ 1900 برس سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے۔ 70 عیسوی میں نائٹس رومی نے یہ معبد گرایا تھا۔ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ رومی بت پرست تھے اور ان کے ہاتھوں یہ کام ہوا۔ یہودی نے تیسرا معبد تعمیر کرنا ہے۔ 1967 میں انہیں جگہ کا قبضہ مل گیا۔ اب تعمیرات کے حتمی مرحلے کی طرف انہیں جانا ہے۔ 1967 سے پہلے مشرقی یروشلم اردن کا حصہ تھا۔ عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ کے بعد یہ حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے بیک وقت 3 عرب ممالک کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ یروشلم ہاتھ میں آنے کے بعد
یہودیوں نے فتح کا جشن منایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد نے پہلا اور ان کے عظیم فرزند اور نبی حضرت سلیمان نے دوسری مسجد یہودیوں کے الفاظ میں معبد تعمیر کیا تھا۔ چونکا دینے والی حقیقت یہ بھی ہے کہ اب تیسرے معبد کی تعمیر کے بعد اس میں وہ مقدس پتھر لا کر رکھا جائے گا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر جس پر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی تھی، یہ پتھر تھرون آف ڈیوڈ، یہ داؤد کا تخت کے نام سے مشہور ہے۔ اس پتھر پر بعد ازاں حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی۔ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اللہ کا جو گھر بنایا اس میں یہ پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ اسرائیلی بادشاہوں کی تاج پوشی کے لیے یہی پتھر بعد ازاں بھی استعمال ہوتا رہا۔ معبد گرانے کے بعد بادشاہ ٹائٹس رومی یہ پتھر اپنے ساتھ روم لے گیا۔ معبد تعمیر کرنے کے بعد اسرائیلیوں کا پہلا مشن اردن، عراق، لبنان، سعودی عرب اور دیگر مسلمان ممالک پر قبضہ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے مسیح دجال کے لیے راستہ ہموار کر سکیں۔ دوستوں، جیسے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، ویسے یہودی بھی اپنے مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ دجال کے آنے کے بعد وہ دجال کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں یہودیت کو عام کریں گے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہودیوں کے لیے گریٹ اسرائیل بنانا اتنا زیادہ اہم کیوں ہے، اور کافی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی چکے ہیں۔ تو دوستوں، قیامت کی نشانیاں سیریز کی اس قسط کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ امام مہدی کب تشریف لائیں گے اور ان کے آنے کے ٹائم کیا حالات ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم آپ سے ملیں گے کل اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔